جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جائز کاموں میں غیر ضروری خرچ، اس کو اسراف قرآن نے کہا ہے، اسراف، اس کو اسراف کہا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ وہ مسلمان اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، کیا اتنا نقصان کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ کس کو؟ اسراف کرنے والوں کو۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت کا حصہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہاں پر ایک اور معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ بڑا سماعت کے قابل ہے، اور وہ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ اسراف کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں فرماتا ہے کہ زمین سے جو تم کھیتی اور فصل اٹھا رہے ہو اس میں سے عشر کی صورت میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو، لیکن خرچ کرتے ہوئے ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ اب یہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے صدقات اور زکوٰۃ کی صورت میں اسراف نہیں کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے وہ اصل پوائنٹ جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہوئے اسراف نہ کرو، اور اسراف کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ اب اللہ کی راہ میں حد سے بڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حد سے بڑھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اصل میں شرعی مسئلہ یہ ہے، آپ سماعت فرمائیں توجہ سے۔ وہ شخص جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس لواحقین نہیں ہیں، اہل و عیال نہیں ہیں، اس کے ورثاء نہیں ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی اہل و عیال میں وہ اکیلا ہے، دنیا میں تنہا ہے، اور وہ کچھ مال اپنے لیے رکھ لیتا ہے تھوڑا سا گزارے کے لیے، باقی سارے کا سارا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد میں گزارا کر لوں گا، اپنے اوپر کنٹرول کر لوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تنگ حالی، بھوک اور فقر کی وجہ سے میں غلط راستے پہ چلا جاؤں۔ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کا اس کو اعتماد بھی ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کا خرچہ اس کے ذمے ہو، تو ایسے شخص کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، صدقہ کر دینا جائز ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے اہل و عیال ہیں، لواحقین ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ورثاء ہیں، اگر وہ شخص یہ چاہے کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کر، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مرتے وقت کوئی شخص وصیت کرتا ہے میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، حالانکہ اس کے لواحقین اور ورثاء میں اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اہل و عیال ہیں، تو شریعت منع کر دی ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو خرچ کرنے میں، ایسے خرچ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کا ایک باغ تھا مدینہ شریف کے اندر، اور اس باغ بھی کھجوروں کا تھا، اور بہترین قسم کی کھجوریں اس پر لگتی تھیں۔ جب وہ پک گئیں تو آپ نے ساری کھجوریں اتاری اور سارے کا سارا مال جو کھجوروں کی صورت میں تھا مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیا۔ ایک کھجور بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھی، ایک کھجور بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا، سب کچھ صدقہ کر دیا۔ جب وہ سارا کچھ صدقہ کر چکے اور ہاتھ خالی ہو گئے، تب میرے رب نے قرآن کا یہ حصہ نازل کیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، خرچ کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، کیونکہ ایسا خرچ کرنا اور ایسا اسراف اور ایسا حد سے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں اور پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر میں تشریف لائے،
وہ بیمار تھے، ان کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالداروں میں سے، بڑے مالداروں میں سے، ان کے پاس بڑا مال تھا، لیکن آپ کے صرف ایک بیٹی تھی، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بیوی بھی آپ کی فوت ہو چکی تھی، ورثاء میں صرف آپ کی ایک بیٹی تھی۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے پاس آ کر بیٹھے اور ان کی بیمار پرسی کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہ حضور میرے پاس تشریف لائے ہیں تو میں کچھ مسئلے ہی دریافت کر لیتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالن کثیرن، میں ایک مالدار آدمی ہوں، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابنتی، میرے ورثاء میں صرف ایک میری بیٹی ہے، افا اوسی بے مالی کلہ، کیا میں اپنے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ اجازت دیتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا لا، بالکل جائز نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے فبالثلثین، یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، صدقہ نہ کروں، تو کیا میں اپنے سارے مال کا 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں، باقی رکھ لوں؟ قال لا، فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے، عرض کیا رسول اللہ فالنصف، کیا 1/2 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں اور آدھا اپنے لیے رکھ لوں؟ قال لا، فرمایا اجازت نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا فالثلث، 1/3، یعنی اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں اور 2 حصے میں اپنے گھر کے لیے رکھ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے رہنمائی فرمائی؟ آپ نے فرمایا الثلث، ہاں ثلث اور 1/3 کی اجازت ہے، والثلث کثیر، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب یہ آج بھی ایک شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مرنے والا جب وہ وصیت کرے کہ میرا سارے کا سارا مال فلاں کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، تب اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وصیت صرف اور صرف اس کے چھوڑے ہوئے مال اور پراپرٹی میں سے 1/3 کی حد تک مانی جائے گی، 1/3 سے زیادہ تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا ثلث 1/3 تک اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب حکمت کیا تھی اور ریزن کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سعد صدقۃک من مالک صدقۃ، آپ جتنا بھی جو بھی صدقہ کریں، صدقہ تو صدقہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان نفقتک علی عیالک صدقۃ، تیرا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِنَّمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِن مَالِكَ صَدَقَةٌ، اگر تیرے گھر والے بیوی بچے تیری کمائی سے کھاتے ہیں، ان کا یہ کھانا بھی صدقہ ہے۔ حضور کے اس فرمان سے ایک ضمناً یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جتنے بھی جائز کام ہیں، اگر ان جائز کاموں میں نیت اچھی کر لی جائے تو وہ جائز کام بھی عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ میں اس کھانے سے میرے جسم میں طاقت آئے گی اور اس طاقت سے میں عبادت کروں گا۔ ایک بندہ اس لیے سوتا ہے اس نیت کے ساتھ، میں سوؤں گا میرے جسم میں جو ہے وہ تازگی آئے گی تو میں تازگی اور تر و تازگی کے ساتھ عبادت کروں گا۔ ایک بندہ اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، حرام سے بچوں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ نکاح کرنا، یہ کھانا، یہ سونا عبادت بن جاتا ہے اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کمائی میں سے تیرے بیوی بچوں کا کھانا یہ بھی صدقہ ہے، اور میں نے تجھے سارا مال صدقہ کرنے سے منع اس لیے کیا ہے، اِنَّكَ أَن تَدْعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، تیرا گھر والوں کو خوشحال چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے گھر والوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کے جائے اور وہ تیرے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو خوشحال چھوڑ کے جا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آج کے خطبہ میں جو ہم نے سماعت کیا ہے اس کا خلاصتاً یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں 3 طرح کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے۔ ایک مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک زمین کی زکوٰۃ جس کو فصل اور کاشت کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم کی زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث سے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آج کے خطبے میں سماعت کیا۔ جس قسم کی بھی زکوٰۃ ہو بندے کے اوپر لازم ہو، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، آخرت کا نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، عذاب گناہ وہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی نقصان جو قرآن حدیث ہمیں بتاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر، چاہے وہ جس قسم کی زکوٰۃ ہے، فرمایا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص کا مال ڈوب گیا، حضور کو خبر دی فلاں شخص کا مال ڈوب دیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سورۃ نون 29ویں پارے کے پہلے رکوع میں آپ گھر جا کے پڑھیے گا، اللہ نے ایک بندے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ بندہ جس کا ایک باغ تھا اور وہ اپنے باغ میں سے زکوٰۃ اور عشر دیتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے ارادہ کیا اور یہ پلاننگ کی کہ ہمارے باپ کو سمجھ نہیں تھی کہ فیوچر کو سیو کیسے کرنا ہے اور یہ جو جمع کیسے کرنا ہے اور کمانا کیسے ہے، اکٹھا کیسے کرنا ہے، وہ تو سارا خرچ کر دیتا تھا۔ انہوں نے کہا آج کے بعد ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، سارا کچھ ہم جمع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نون میں فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یہ نیت کر کے وہ رات کو سوئی تھے، اللہ کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا، ان کا سارا باغ درختوں اور جڑوں سمیت ایسے زمین سے ختم ہو گیا تھا جیسے یہاں کوئی درخت تھا ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو اخروی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال، اس کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔